رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم آپ کے خواب شامل کرتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خواب ایک عجیب دنیا ہے۔ انسان بظاہر تو اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، کمرے میں ہوتا ہے، اپنے بستر پر ہوتا ہے، مگر نہ جانے وہ کہاں کہاں کی کس کس جگہ کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حقیقت میں اس دنیا کے اندر یا تو ناممکن ہے یا کم از کم وہ مشکل ضرور ہیں، وہ کام نہیں ہو سکتے، مگر خواب کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض خواب اچھے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور بعض خواب ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو وحشت سی ہوتی ہے، ایک طرح کی پریشانی سے لاحق ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، دیکھ کر انسان کو وحشت لاحق ہو جاتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ خواب ان کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، اور اسی تعلق کا نام تعبیر ہے۔ مہمان کا تعارف بھی عرض کرتا چلوں۔ مدنی چینل پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، باعمل عالم دین ہے، سنجیدہ شخصیت ہے۔ میری مراد مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی عطاری دامت برکاتہ العالیہ۔ حضور آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق اچھا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا اپنا خواب شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عمر بول رہا ہوں جڑا مولا سے بھائی جان۔ رات کو جو خواب آتا ہے مجھے اکثر بھول جاتا ہے، صبح کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بازش علی بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے پوچھنا تھا، مجھے 4-5 بار مکہ مدینہ شریف کی زیارت نصیب ہوئی ہے، عمرہ کرنے کی بھی زیارت نصیب ہے، تو پلیز اس کی تعبیر بتائیں۔ پہلا یہ خواب ہے کہ رات مجھے خواب تو آتا ہے مگر میں بھول جاتا ہوں۔ جی، بہت سارے ناظرین اس حوالے سے سوچتے ہوں گے، اور کئی مرتبہ ہمیں کالز بھی موصول ہوتی ہیں۔ تو جنرلی لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں کہ یار مجھے خواب یاد نہیں رہتے۔ تو یاد رکھیے کہ خواب کا یاد رہنا یا بھول جانا، اس کے اندر کوئی ایسی اسپیشل بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک نیچرل عمل ہے۔ بعضوں کو یاد رہتے ہیں، بعضوں کو بھول جاتے ہیں۔ نہ یاد رہنے میں کوئی کمال ہے،
نہ بھول جانے میں کوئی جو ہے وہ کمی ہے، تو اس کو ایزی لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچپن کا خواب آج تک یاد ہے، 20 سال پرانا یاد ہوتا ہے، اور 2 دن پہلے دیکھا ہوا خواب بھول جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس ایک نیچرل چیز ہے، اور چونکہ خواب پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر جاگتے ہوئے اگر کسی چیز کو ہم یاد رکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم ذہن کے اندر بار بار ریپیٹ کریں اور بہت توجہ کے ساتھ اس کو اپنے میموری کے اندر سٹور کریں تو وہ چیز یاد رہ جاتی ہے، چونکہ ہم کنٹرول میں ہوتے ہیں نا، حواس ہمارے۔ خواب میں حواس کنٹرول میں نہیں ہے، ویسا تو ممکن نہیں ہے کہ خواب کو ریورس کر کے دوبارہ دیکھا جائے یا یہ خواہش کی جائے کہ یہ خواب نظر آیا ہے تو دوبارہ نظر آئے، تو اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو بھول جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو اتنا سیریس لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایزی ہی لیں، نہیں اس میں کوئی اسپیشل بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل بات۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرے بھائی ماشاء اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 دفعہ مجھے زیارت مدینہ ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ بڑا ہی مبارک ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ خوابوں کی ایک قسم جو ہے وہ خوشخبریوں پر مشتمل ہوتی ہے، اچھی خبر ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز بندہ دیکھتا ہے۔ تو مکے کا دیکھنا، مدینے کا دیکھنا اللہ پاک کی بڑی زبردست ایک نعمت ہے، اور اس کی تعبیر کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی مکہ دیکھے گا اور مدینہ دیکھے گا۔ اور مکہ پاک کو اگر دیکھا ہے، خاص طور پہ حرم کعبہ کو، کعبۃ اللہ شریف کو، تو یہ امن کی علامت ہے، بیمار ہے تو شفا، پریشان حال ہے تو پریشانی سے چھٹکارے کی یہ علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسے خوف سے امن نصیب ہوگا، بے روزگاری ہے، کوئی تنگی ہے، مشکل ہے، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو آسانی نصیب ہوگی۔ تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بار بار ہمیں پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، مزید کالز۔ میری بیگم نو خواب آندے نے امرود ویندی ہے کٹے ہوئے، پہلے ثابت سونے امرود لگے ویندی ہے، پھر کٹے ہوئے امرود ویندی ہے، کہتا کی تمیر ہے، ذرا دس دیو جی۔ میں نے ایک خواب کل دیکھی ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ہمارے گھر میں دودھ دے کے جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم نے کچھ میٹھا بنانا ہے، کھیر ہے، گجریلا ہے، ایسا کچھ بول کے جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہلا خواب تھا کہ امرود دیکھا ہے، کچا اور پکا، تو اس حوالے سے کچا امرود تو اچھا نہیں ہوتا، البتہ پکا ہوا امرود جو ہے اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسا پکا ہوا امرود ہونا کہ جیسا کھایا جاتا ہے، تو وہ خواب کے اندر دیکھنا اس کی اچھی تعبیر ہے، نعمت ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہے۔ اور امرود کے مختلف کلرز بھی ہوتے ہیں، بعضوں کا سرخ رنگت اس کے اندر کافی حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات گرین کلر کا بھی ہوتا ہے، اچھا بعض اوقات بظاہر گرین ہوتا ہے لیکن میٹھا ہوتا ہے، وہ ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ یلو کلر کا جو امرود ہے وہ زیادہ میٹھا اور عموماً پایا جاتا ہے۔ تو امرود سے متعلق بھی ہم نے ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا تھا، چاہیں تو ڈیٹیل ہمارے یوٹیوب پر یا جو خوابوں کی تعبیر کے جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے ہمارے ایک اسلام میں تھے کہ عورت کو دیکھا ہے کہ وہ دودھ دے کر جاتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کہ اس کا کچھ میٹھا بنانا ہے، کھیر وغیرہ۔ دودھ کا دیکھنا اور میٹھا دیکھنا یہ اچھی فعال ہوتی ہے اور نعمت کی دلیل ہوتی ہے، رزق میں وسعت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی علم کا طالب ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ ہوگا، عالم دین دیکھتا ہے تو لوگ اس کے علم سے نفع پائیں گے، اور گھر میں خیر و برکت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ بنائیں اور میٹھا ہی بنائیں اور اس پر جو ہے وہ اس کو نافذ کیا جائے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے اگر چاہیں تو کچھ میٹھی چیز بنا کر گھر والوں کو پیش کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی لازم یا ضروری بھی نہیں ہے۔ البتہ خواب جو ہے وہ مجموعی طور پر بڑا ہی مبارک ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کالز۔ میرا مرشد میرے سامنے بیٹھا تھا، وہ تربوز کھا رہا تھا، میں کرے لگا رہا تھا، اس کی تعبیر کیا؟ لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک صحت مند بیل میرے کمرے میں کھڑا ہے، اس کی تعبیر برائے مہربانی بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں صوفے پر بیٹھا ہوں اور میری بیٹی کہنے لگی کہ بابا آپ کے سرانے ایک بلا ہے،
تو میں نے کس طرح کوشش کر کے اس بلا کو دم سے پکڑ لیا. پھر اس کو اگر میں اس کو پھینکوں گا تو یہ مجھے کاٹے گی. پھر میں اس کو باہر لے گیا. جیسے ہی باہر لے کے گیا تو میرے پیر و مرشد امیر سنت کا مجھے آستانہ نظر آیا. وہاں میرے پیر و مرشد نے مجھے بولا کہ اس کو پھینکو. میں نے اس کو پھینک دیا. پھر وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس بلا کو اس نے چیر پھاڑ دیا. آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے. جی ٹھیک ہے. پہلا خواب تھا کہ یہ ہمارے اسلام بھائی خواب کے اندر اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں، مرشد ان کے سامنے ہوتے ہیں. بڑی قسمت والی بات ہے کہ خوابوں میں بھی اپنے پیر و مرشد کی کوئی شخص زیارت کرتا ہے. تو جامع شرائط پیر جو ہوتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو رہنما مل جائے تو اس کے لیے اپنے راستے تک، منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اور بغیر رہنما کے انسان بھٹکتا رہتا ہے. بڑی برکتیں ہیں، اور کل بروز قیامت لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے بڑے کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اس مفہوم کی جو آیت کریمہ ہے اس کی تفصیل میں علماء نے ایک تفسیر اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے مراد ائمہ بھی ہیں اور پیران عظام بھی ہیں جن سے بندہ وابستہ ہوتا ہے. تو بڑی ہی برکت کی بات ہوتی ہے پیر صاحب کی زیارت کرنا، جب کہ جامع شرائط ہوں. انشاءاللہ عز و جل ان پیر صاحب کی برکتیں نصیب ہوں گی مرید کو، اور کوشش کرے کہ وہ اپنے پیر صاحب کی باتوں پر مزید عمل کرے. انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے اسلام بھائی تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے کمرے کے اندر صحت مند بیل ہے. جی، بیل کا دیکھنا، گائے کا دیکھنا، اس کی تعبیر جو ہے وہ رزق سے کی جاتی ہے. اگر کمزور ہو تو رزق میں تنگی، اور اگر صحت مند ہو جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت کی یہ علامت ہے. تو اگر کوئی بالفرض پریشانی تھی گھر میں، کوئی تنگی تھی، نوکری کر رہے تھے اور وہ چھوٹ گئی تھی، یا کاروبار تھا اور صحیح نہیں چل رہا تھا، تو اس خواب کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو پازیٹیو ایک چیز نظر آئے گا، اور اللہ کی رحمت سے آپ کے جو معاملات ہیں گھر کے اخراجات وغیرہ کے، ان میں کافی بہتری آئے گی. تو اس اعتبار سے یہ خواب بڑا اچھا ہے. اور جب بھی اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں کہ جس کی تعبیر کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ نعمت نصیب ہوگی، کوئی برکت کی بات ہے، تو اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ نعمت کے اندر مزید اللہ پاک اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے. تیسرے ہمارے اسلام بھائی تھے، انہوں نے خواب کے اندر ایک بلا دیکھی، بلا کی وہ دم کو پکڑ لیا، پھر وہ گھر سے باہر چلے گئے. امیر علیہ سنت کا بھی تذکرہ کیا، پیر و مرشد کا. تو نتیجتاً اچھا خواب ہے کہ آپ نے اس پر قابو پایا. بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی منتشر الخیالی بھی ہوتی ہے، بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی دکھ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اور اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ اس پر غالب آ گئے، کوئی بھی خواب کے اندر دشمن کو دیکھیں، سانپ کو دیکھیں، بلا کو دیکھا، جن کو دیکھا، کوئی بھی نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن آپ اس پر غالب آ گئے، تو ایسے خواب نتیجتاً اچھے اور بہتر ہوتے ہیں. تو اللہ پاک انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا عطا فرمائے گا. کوئی اگر مشکل یا تنگی یا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے اس مذموم عزم میں کامیاب نہیں ہوگا. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. اور مشورتاً عرض ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حفاظت کا تعویذ بھی حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ضرور خیر و برکت ہوگی. ٹھیک ہے. مزید کال. میری بیگم اس وقت 2-3 بار ایسا خواب آ چکا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک گوشت کا بہت بڑا سا ڈھیر ہے، اور وہ اس کے پاس سے گزر کے اس سے بھاگتی جا رہی ہے، اور وہ گوشت کا ڈھیر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آپ کی تعبیر مجھے جو اس میں بتا دیجیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ بچی میری ہے، تو وہ جو کمرے پڑی ہے، سامان سارا آگے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ بہت پریشان بھی ہے. تو اس کی کوئی تعبیر بتانی تھی. اب یہ تھا کہ گھر والے دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے اور اس میں 3 بڑے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صاف نظر آ رہے ہیں. ایک اژدہے نے کچھ کھایا ہوا ہے. میں اور بچے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں. گھر والے منع کرتے ہیں کہ ادھر نہ جائیں، کہیں گر نہ جائیں. ہمارے ہاتھ میں سیب ہوتے ہیں، وہ اس پانی میں گر جاتے ہیں. اب مزید بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ہمارے اسلام بھائی تھے، تو انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہے نا وہ ان کی گھر والی زوجہ کو خواب آیا کہ ایک گوشت کا ڈھیر ہے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے. گوشت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ گوشت کس چیز کا تھا. ٹھیک ہے. اصل میں حلال گوشت کا فرق ہوتا ہے، حرام گوشت کا فرق ہوتا ہے، پھر جانوروں کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے. تو بڑا مبہم سا ہے.
تو میں یہ عرض کروں گا کہ دعا کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں، کیونکہ گوشت کی تعبیریں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. اب چونکہ خواب اتنا واضح نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ پاک اس کا اگر کوئی برا نتیجہ ہے تو اس سے محفوظ فرمائے. جی ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے اسلام میں تھے کہ ان کی جو چھوٹی بچی ہے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور ارد گرد سامان جو ہے وہ بکھرا پڑا ہوتا ہے. ایسی عمومی حالات سے متعلق خواب ان کی تعبیریں نہیں ہوتی، ادغاث ان کو کہا جاتا ہے. عموماً جو ہے وہ ہمارے اطراف میں چیزیں بکھری ہوتی ہیں گھروں میں، اور اس طرح کے مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں. بچے بھی گھر میں چیزوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. تیسرے ہمارے اسلام میں تھے کہ وہ دریا میں جو ہے نا وہ 3 اژدہے ان کو وہ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ آگے چلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں گر نہ جائیں، لیکن وہ گر جاتے ہیں اس دریا کے اندر. آزمائش ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی جانب سے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. سانپ ہے، اژدہا ہے، یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو چاہیے کہ اپنے معاملات پر بھی غور کریں. ظاہری حالات جو ہیں ہمارے، کون ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بعض اوقات ہم بے احتیاطی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا تعلق ہوتا ہے، بول چال انٹریکشن ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اور اس کے اندر ہم بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو اپنے ظاہری معاملات پر غور کریں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کے اندر ہم ایک مدنی گلدستہ دیکھیں گے جس کا موضوع ہے انڈے کے حوالے سے کہ انڈے کو دیکھنا کیسا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. خواب میں اگر انڈا کسی جگہ میں یا برتن میں دیکھے تو یہ عورتوں کے ملنے کی علامت ہے. جو خواب میں دیکھے کہ مرغی نے انڈا دیا ہے تو اس کے ہاں اولاد ہوگی. اگر دیکھے کہ اس نے کچا انڈا کھایا ہے تو وہ مال حرام کھائے گا یا بدکاری کرے گا یا اس کو غم پریشانی لاحق ہوگی. اگر خواب میں اپنے ہاتھ میں انڈا دیکھے تو اس کی بیوی کا انتقال ہوگا. اور اگر دیکھے کہ مرغی نے نیچے انڈے رکھے ہیں اور ان سے چوزے نکلے ہیں تو دشوار کام آسان ہوگا اور ممکن بنے گا اور اس کے ہاں مومن لڑکا پیدا ہوگا. اور کبھی اس خواب کی تعبیر چوزوں کی تعداد کے مطابق اولاد ہونے سے ہوتی ہے. اگر خواب میں انڈے پر ضرب لگائی ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو وہ کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے گا مگر نہ کر سکے گا. اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے انڈے ہیں تو اس کے مال و متاع کے فساد کا اندیشہ ہے. طوطے کا انڈا دیکھنا خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کی طرف اشارہ ہے. اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں ابلا ہوا انڈا ہے تو اس کا دشوار اور بگڑا کام سنورے گا اور پھر وہ اس کام کے سنورنے سے مال و دولت حاصل کرے گا. اگر خواب میں انڈے کو ایک طرف ہٹایا ہے تو کسی عورت کا مال کھائے گا یا اس میں اسراف کرے گا. اور اگر اس انڈے کو کھایا ہے تو وہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا. اور سارس کونج کے انڈے دیکھنا مسکین اولاد سے ملنے کی علامت ہے. جو خواب میں دیکھے کہ اس کو انڈا دیا گیا ہے تو اس کے ہاں شریف لڑکا پیدا ہوگا. اگر وہ انڈا ٹوٹ گیا ہے تو اس کا لڑکا فوت ہوگا. اگر کسی کو دکھے کہ وہ انڈے کے چھلکے کھاتا ہے تو وہ کفن چور آدمی ہے. اگر کنوارا شخص بہت سے انڈے دیکھے تو یہ اس کی شادی کی علامت ہے. اور شادی شدہ دیکھے تو اس کی اولاد کی نشانی ہے. اور چھوٹے انڈے دیکھنا بیٹیوں کی اور بڑے انڈے دیکھنا بیٹوں کے ملنے کی علامت ہے. اور بعض اوقات انڈے دیکھنا سونا چاندی ملنے کی بھی علامت ہوتا ہے. انڈے کی سفیدی دیکھنا چاندی کے ملنے کی اور اس کی زردی سونے کے ملنے کی علامت ہے. اور کبھی انڈے دیکھنا اولاد و ازواج میں اضافے کی علامت ہوتا ہے. اور کبھی قبروں کو دیکھنے کی علامت ہوتا ہے. اور کبھی انڈا دیکھنا اہل و عیال عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے جمع ہونے کی علامت ہوتا ہے. اور بعض اوقات درہم و دینار یعنی روپے پیسے اور اس کو ذخیرہ کرنے کی علامت ہوتا ہے. اگر دیکھے کہ ایک جگہ انڈے یوں جلائے جا رہے ہیں جیسے گوبر جلایا جاتا ہے تو یہ اس جگہ کی عورت کے قید ہونے کی نشانی ہے. اگر دیکھے کہ اس کے پاس شتر مرغ کا انڈا ہے اشارہ ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا. اللہ کریم ہماری ساری مشکلیں آسان فرما کر راحتیں عطا فرمائے. آمین. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس لنک کو وزٹ کیجیے madani.co/خواب.
मांग तू रब की पनाह जो ख्वाब में डर जाए गर। जी मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा कि अंडे को ख्वाब के अंदर देखना, इसके मुख्तलिफ जहतों को हमने देखा, कच्चा अंडा है या पक्का अंडा है, एक अंडे को देखता है या ज़्यादा अंडों को देखता है, मुर्गी के पास देखता है, जर्दी को देखे तो क्या है, उसके जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से हमने ये देखा। उम्मीद है आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी। तो मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत सारी मालूमात मिलती रहेगी। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद आपकी कॉल्स सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं। जाफर अत्तारी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। रात के आखिरी वक्त में एक ख्वाब देखा कि एक चीता जो है मेरे सर को पकड़ लिया ख्वाब में, फिर वो वहां से निकल गया, फिर जो है सीधी रान को जो है उसने पकड़ लिया। काफी देर तक ये सिलसिला रहा, लेकिन ख्वाब से बाहर आ गया। बराए करम मुझे इसकी ताबीर बता दे। पूछना था, मुझे ना ख्वाब आया था तकरीबन 2 दिन पहले। मैं और मेरा भाई है, मकान है उसके ना ऊपर छत पे ना ऊपर कमरा है, वहाँ पे मैं और मेरा भाई खड़े हुए हैं। एक ना मुर्गा आया, चंगा ताकतवर ना मुर्गा था, अच्छा भला पला हुआ। वो मुर्गा आया कहीं से, वो ना तारों के ऊपर बैठ गया, तो उसको ना हमने पकड़ा, मेरे भाई ने ना डंडे से उसको पकड़ के ना तो कमरे में बंद कर दिया। तो हमने ये कुड्डी लगा दिया कमरे में। इस ख्वाब की तबीर बयान करते हैं। ये मैं टिब्बा सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी आंटी ने ख्वाब देखा है कि वो किचन में जाती है, फ्रिज के साथ कच्चा गोश्त लटका होता है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। उन्हें ख्याल आता है कि ये कच्चा गोश्त है तो मैं इसे पका लूँ। वापस जाती है तो वो गोश्त बच्चा की शक्ल में होता है। ये आज रात फजर टाइम ख्वाब देखा। इस ख्वाब की तबीर बता दे। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपनी मामू की कब्र पे गया हूँ और उसमें एकदम से ना आग भड़क गई है जोरदार धमाके के साथ। जी हमारे हिंद से जाफ़र भाई थे, तो इन्होंने चीते को ख्वाब में देखा है कि चीता पहले इनके सर को पकड़ लेता है, फिर ये अपना सर छुड़ाते हैं तो फिर वो रान को पकड़ लेता है। तो यूं ही कुछ सिलसिला इन्होंने अपने ख्वाब के अंदर देखा है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए जाफ़र भाई। और चीता और शेर ये ताकतवर जंगजू साहिब मनसब शख्स की अलामत होती है, यानी कि ऐसा शख्स के जो पावरफुल है, जिससे आपका कोई ताल्लुक़ हो सकता है। तो इसमें ये मैं अर्ज़ करूँगा कि हो सकता है आपको अनकरीब, क्योंकि इन्होंने ये भी बयान किया था कि रात के आखिरी हिस्से में ख्वाब देखा है। तो जो ख्वाब रात के आखिरी हिस्से में देखा जाए उसकी ताबीर जल्द ज़ाहिर होती है। तो चंद दिनों में या हफ्ता डेढ़ हफ्ता में हो सकता है आपको किसी आजमाइश का सामना करना पड़े। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि आजमाइश का हो सकता है सामना करना पड़े, तो इसका मफहूम ये भी होता है कि बंदा अपने मामलात पर गौर करे कि कहाँ पर मैं किसी मुसीबत का शिकार हो सकता हूँ और उसके लिए मुश्किल से बचने के लिए एहतिमाम करे। अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स का कोई केस चल रहा है या किसी का किसी के साथ एग्रीमेंट होना है, तो उन दिनों में ये ख्वाब देखा है, तो अब किसी बड़े शख्स के साथ अगर आपका ताल्लुक़ या वास्ता पड़ रहा है तो आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात से काम लें, ताकि जो ख्वाब के अंदर इशारा और बात बयान की गई है कि हो सकता है किसी आजमाइश का शिकार हो, तो उससे आप अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकें। और इस तरह से इन मानों पर ऐसे ख्वाब नेमत भी होते हैं। तो हम दुआ भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी असबाब पर गौर करके किसके साथ आपका ताल्लुक़ या वास्ता मुमकिन है, उस शख्स पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह नुकसान से महफूज रहेंगे। ठीक है। दूसरे हमारे पंजाबी इस्लाम भाई थे, तो उन्होंने ख्वाब देखा है कि वो और उनके एक भाई छत पर हैं और वहाँ पर एक अच्छा भला पला जो है वो मुर्गा आता है, तो ये उनको उसको मारते हैं और यूं इनका आपस में मुकाबला होता है। जी बिल्कुल दिलचस्प था इनका अंदाज़ बयान करने का। और उमूमी हालात हैं, हो सकता है देहात में रहते हों तो देहात में मुर्गियाँ मुर्गे भागते फिरते हैं, छत पे भी चले जाते हैं, उनको बंद भी किया जाता है। तो ऐसा एक ख्वाब है जो कि उमूमी हालात से मुताल्लिक है, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। ठीक है। इस्लाम बहन है, फ्रिज के पास ये जाती हैं तो वहाँ कच्चा गोश्त होता है, वहाँ से फिर आगे चली जाती हैं, फिर वापस आती हैं तो वो कच्चा गोश्त बच्चा बन चुका होता है। और ये वक्त इन्होंने जो बताया है वो फजर का वक्त था। हाँ, इसमें टेंशन ना लें, बाज़ औक़ात इस तरह का ख्वाब देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। तो बेरब्त ख्वाबों की ताबीर भी नहीं हुआ करती। गोश्त बच्चा बन गया और वो इस तरह से मामला था, तो बेरब्त सा है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो भी ना करें, परेशान भी ना हो।
اور بس اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اگر اس طرح کا کوئی عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھے تو پھر بالخصوص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ایسے خواب کا اگر کوئی برا اثر ہے، بری تعبیر ہے، تعویل ہے، تو اسے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ماموں کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں ایک دم جو ہے وہ آگ بھڑک جاتی ہے، تو یہ انہوں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ اِصال ثواب کریں، اور اگر واقعی ماموں کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ غور کریں کہ کہیں ان پر کسی کا حق تو نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندے نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے یا کسی سے کوئی ناراضی کا سلسلہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہے تو بڑی خیرخواہی کا یہ کام ہوگا کہ آپ ان کے اس حق کو یا تو ادا کر دیں، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو معافی کی کوئی ترکیب بنا لیں، صلحوں کی کوئی ترکیب بنا لیں، اور نمازوں روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں۔ نماز کے احکام امیر علیہ سنت کی بڑی ہی شاندار یہ تصنیف ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، وہاں پر آپ کو کسی بھی فوت شدہ مسلمان کے نماز یا روزے کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا۔ یہ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو اس کے ساتھ ایک بڑی خیرخواہی کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ماموں جان کے لیے یہ بہتری کا سامان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کتاب کو اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے ہدیۃً آپ اس کتاب کو خرید سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی مزید کالز۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں رو رو کر بخشش مانگتے ہوئے دیکھا ہے، برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب ہیں، بہنیں ہیں، تو والد صاحب کچھ کھا رہے ہیں اور میں تو بول رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے تو کچھ دیو، تو میں اب کھانے کو نہیں ہے، چائے بنا دوں؟ تو بولے اچھا ہاں چائے بنا کے دے دو۔ نہیں اچھا، تھوڑا سا میں ارکس آ رہا ہوں چائے بنانے میں، تو ایک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پلیز کی تعبیر بتا دیں۔ بھائی میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے کہ اس کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے، برائے کرم یہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہمارے اسلام بھائی ہیں، تو انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ یہ رو رو کر بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، دعا کو مخ العبادہ یعنی کہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے، تو اعلیٰ ترین عبادت کرتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ جاگتے ہوئے بھی دعا کی کثرت کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مغفرت طلب کرنا یہ مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ استغفار کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں اتنا کثرت سے جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں، مختلف روایتیں اتنی مرتبہ کرتا ہوں، تو تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو بڑی ہی یہ سعادت کی بات ہے، تو اچھا خواب ہے، انشاءاللہ توفیق خیر نصیب ہوگی، اور کوشش بھی کریں اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور کثرت دعا ہمارے رب عز و جل کو بہت پسند ہے۔ تو ایک طرح سے اس کی تعبیر آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے، دعا کی کثرت کریں، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرے ہمارے اسلام بھائی، انہوں نے خواب کے اندر والد صاحب کو اور ان کی بہنیں پاس ہیں، تو والد صاحب کچھ کھا رہے ہیں، تو کچھ کھانے کے بعد انہوں نے چائے کا مطالبہ کیا، چائے کے بعد پھر انہوں نے کچھ خواب کا کچھ جو ہے وہ کھانے کا مطالبہ کیا، تو یوں چل رہا تھا، ایسے ہی ان کا جو ہے وہ خواب کا اختتام ہوا۔ جی، گھریلو معاملات میں والدین کی خدمت کی جاتی ہے، والدین کچھ طلب کرتے ہیں، بیٹے اولاد جو پیش کرتی ہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے، عمومی حالات سے متعلق ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب دنیا میں نہیں ہیں، آپ نے مینشن تو نہیں کیا، اور یعنی کہ کوئی اگر دنیا سے چلا گیا ہے اور کوئی اس طرح کی چیز طلب کرتا ہے تو اس میں بھی ایصال ثواب کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ایصال ثواب کریں، اور اگر باقاعدہ حیات ہیں، اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، تب بھی ان کی خدمت کریں، اور ایک ایسی چیز ہے جو ہم والدین کے ساتھ گھر میں کرتے ہیں، وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آئی۔ ٹھیک ہے، تیسرے ہمارے اسلام بھائی، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ان کی بہن کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ تھوڑا تشویش والا معاملہ ہوتا ہے، خواب میں دیکھنا کہ کوئی شخص نابینا ہو گیا ہے یا انکھیارا تھا اور اب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہیں، تو یہ دین میں خرابی کی علامت ہوتی ہے، اور خاص طور پر عقائد و نظریات کے حوالے سے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے، یعنی جس سے متعلق دیکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ بعض اوقات درست عقائد و نظریات ہوتے ہیں، ایک عام مسلمان جس طرح ہوتا ہے،
لیکن وہ کسی بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی تقریریں سن رہا ہوتا ہے، بیانات سن رہا ہوتا ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہوتے، جن کے بیانات سننا شرعاً درست نہیں، یا ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے میں بعض اوقات لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو جب سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنے عقائد و نظریات پر بڑے پختہ ہیں، ہم تو ایسی معلومات کے لیے پڑھ رہے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بد مذہب کی کتاب پڑھنا یا کسی بد مذہب کا بیان سننا یہ جائز ہی نہیں ہے، بھلے آپ ایسے ہی سنیں یا ویسے ہی سنیں، جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی خاص صورتیں ہیں کہ کس کے لیے سننا اور کس صورت میں سننا اس کی اجازت ہے، وہ خاص اجازتیں وہ خاص لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہیں۔ تو ہمیں تو بس اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ فیس بک پر بھی الحمدللہ بہت سارے خواب آ رہے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کو ہم شامل سلسلہ کریں۔ تو سوال کرنے والے شہروز چشتی ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کسی مردے کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ بڑا عمومی سے سوال ہے اور بہت ساری اس کی تعبیریں ہیں، بڑی ڈیٹیل ہے، مردے کو کس حال میں دیکھا، اس کا تعلق کیا تھا خواب دیکھنے والے کے ساتھ، اور اس کے کچھ مانگا، کچھ بات چیت کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا تھا، ڈیٹیل کے لیے آپ وہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اور بنیادی طور پر ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اچھی حال میں مردے کو دیکھا جائے تو اچھی فال ہے، اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیر و عافیت سے ہوگا۔ اور اگر اس کو بری حالت میں دیکھا ہے، آزمائش میں دیکھا ہے، بیمار دیکھا ہے، لاغر دیکھا ہے، پراگندہ بال دیکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس طرح سے اگر دیکھا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، لیکن پھر اس کے اندر کافی مردے کا ہم کلام ہونا، مردے کا مانگنا، مردے کا دینا، یہ کسی کے بارے میں کچھ کہنا کرنا کیا ہے، تو وہ ہمارا ایک کمپلیٹ مدنی گلدستہ ہے، وہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ شاہد اسلم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ رنگین سانپ کو خواب کے اندر دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کلر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ گرین کلر ہے تو یہ بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح بلیک سانپ جو ہے، بلیک اسنیک جو ہے، وہ بعض اوقات بڑے دشمن کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو یلو کلر کا ہوتا ہے اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ تو مختلف کلرز کی جو ہے وہ مختلف تعبیریں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جنید اسلم بھائی ہیں، میری والدہ نے خواب میں مرحومہ بہنوں کو دیکھا ہے اور اچھی حالت کے اندر دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھی تعبیر ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، اچھی حالت میں دیکھنا کسی مسلمان فوت شدہ کو یہ اچھی فعال ہے، اسے اچھا نتیجہ ہم لیں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ بخیر ہوں گی۔ لیکن پھر بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، اگر کوئی نیک آدمی بھی ہے تب بھی اس کو ایصال ثواب فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ بنت شفیق ہیں سردار آباد سے، پوچھ رہی ہیں خواب میں گلاب کا پھول دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھی تعبیر ہے، اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، اور ایک تعبیر جو ہے وہ بیٹے سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی امید سے ہیں اسلامی بہن اور وہ یہ خواب دیکھتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اسی طرح گلاب کے پھولوں کا ٹوکرا، یعنی کہ گلدستہ یا ٹوکرا بڑی تعداد میں کسی نے سر پر دیکھے ہوں تو یہ بالخصوص اللہ پاک کی خصوصی نعمتیں ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو گلاب کا پھول دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل اردو لائیو یوٹیوب چینل پر کمنٹس کے ذریعے ہمیں آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں مہر شہروز، یہ سیالکوٹ سے ہیں، اور سوال کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہو، تو کوئی وظیفہ اس تعلق سے آپ بیان فرما دیں۔ دو باتیں عرض کروں گا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو شب و روز اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وقت گزارے، آپ کی یاد میں وقت گزارے، سنتوں پر عمل کرے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ زیارت مصطفیٰ کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسرا، وظیفے کی جہاں تک بات ہے تو علماء نے اس حوالے سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک خاص درود بھی ہے، تھوڑا طویل ہے، وہ ہم نے آن ایئر کیا تھا، انشاءاللہ کبھی ہوا تو دوبارہ بھی کر دیں گے۔ لیکن کوئی بھی درود پاک اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد ہی پڑھتے رہیں یا درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، کوئی سا بھی درود پڑھتے رہیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ تو درود پاک ایک شاندار وظیفہ ہے، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ زیارت مصطفیٰ نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل اردو لائیو یوٹیوب چینل پر
کمنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. یہ ٹیچر اسلام بھائی ہیں. اولن تو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں خواب میں شراب پیتا اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراب پینا یہ برائیوں کی ماں ہے شراب، اور حرام ہے، اور برا فعل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا کسی برے کام میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے کہ اس کے معاملات میں کہاں پر کوئی غیر شرعی کام اگر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. آصف اشرف بھائی ہیں، خواب میں میٹھا دیکھنا کیسا؟ میٹھا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، کسی اچھی خبر کی علامت ہوتی ہے. میٹھا جو ہے وہ اچھی فال لی جاتی ہے، اچھی اس کی تعبیر لی جاتی ہے. خواہ وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے میٹھا اگر دیکھا ہے یا کھایا ہے تو اس سے اچھی خبر ملنے کی اور اللہ پاک کی رحمت سے کسی نعمت کے ملنے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اسلام بھائی ہیں، جب میرے ساتھ کوئی واقعہ یا حادثہ یا کوئی نامناسب کام ہوتا ہے تو پھر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یا یہ حادثہ پہلے میں خواب کے اندر دیکھ چکا ہوں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھی، سچویشن دیکھی. جیسے آپ مثال ایک جگہ سے گاڑی سے گزرے اور سامنے ایک عمارت تھی اور دوسری طرف سے ایک اور گاڑی کا گزر ہوا. دیکھتے ہی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یار یہ لگتا ہے میں نے اس سچویشن سے میں گزرا ہوں. جی. اور یہی خیال جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر آئے گا. تو بعض اوقات تو خیال ہوتا ہے، بعض اوقات خواب بھی ہوتا ہے، اور اس کی کوئی وجہ تو کوئی خاص نہیں ہوتی. البتہ اللہ پاک کی یہ مسلمان پر، مومن پر، اپنے بندے پر ایک نعمت ہے کہ بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے، کسی سچویشن کو خواب کی شکل میں پہلے دکھا دیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندے کو انڈیکیٹ کرتا ہے، متنبع فرماتا ہے کہ یہ معاملہ مستقبل میں درپیش ہوگا، تو بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. اچھا، بعض اوقات کوئی بہت بڑا یا روٹین سے ہٹ کے معاملہ نہیں ہوتا، ایک عام روٹین کی چیز ہوتی ہے لیکن وہ خیال کے اندر نظر آ جاتی ہے. تو یہ خوابوں کی پوری ایک قسم ہے جس کو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والی کسی سچویشن کو خواب میں پہلے دکھا دیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہے، بقیہ اس کی کوئی ایسی خاص وجہ ہو کہ کسی عمل کے جواب میں ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سید صاحب ہیں، سید سرور حسین شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں امیر اہل سنت ہمارے گاؤں میں تشریف لائے، مسجد میں درس و بیان کا سلسلہ ہوا، بعد میں نے آپ کے ہاتھ سے کھانے کے چند لقمے بھی کھائے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا ہی پیارا خواب ہے. اللہ کے ولی کی زیارت کی آپ نے اور اپنے علاقے میں امیر اہل سنت کو تشریف لاتا ہوا آپ نے دیکھا اور کچھ آپ نے ان کے ہاتھ سے کھایا ہے، تو اس کا تو جو ہے وہ مدنی فیس بننی چاہیے ایسے خواب کی. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اگر ہم کسی نیک شخص کی، کسی ولی کی زیارت کرتے ہیں، امیر سنت کی آپ نے زیارت کی، ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ اللہ پاک کے نہ صرف ولی بلکہ زبردست ولی ہیں، تو مبارک ہوتا ہے اور ان بزرگوں کی برکتیں ملنے کی علامت ہوتی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت کی، تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مزید برکتیں ملے تو جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا کریں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں. امیر سنت کو نیک لوگ پسند ہیں، اور آپ کی زندگی، آپ کا جو بھی سیرت کا اگر آپ دیکھیں، مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر سنت کے شب و روز امت کی اصلاح کی کوشش میں صرف ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں امیر سنت نے عطا فرمایا. مدنی قافلوں کے مسافر بنے، شکرانے میں ہی سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں. آپ نے کچھ امیر سنت کے ہاتھوں سے کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو بڑی برکت کی بات ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو بہت برکتیں نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے. اسلامی بہن ہے فیصل آباد سے، بنت مشتاق، سوال کر رہی ہیں کہ میں خواب میں اپنے آپ کو اکثر اداس دیکھتی ہوں، پریشان دیکھتی ہوں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں، مجموعی طور پر دیکھیں، اکثر کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگ مغموم اور اداس ہی نظر آتے ہیں. یعنی کہ خوش لوگ کم ہوں گے اور اداس اور مغموم زیادہ ہوں گے. حالات کچھ ایسے ہیں، واقعات کچھ ایسے ہیں، پھر کچھ ہمارا انداز زندگی بھی ایسا ہے کہ ہم
اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو پریشانیوں کا شکار بھی کرتے ہیں. تو کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اس کی. مغموم دیکھا ہے اپنے آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اگر کوئی آزمائش ہو تو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے. غالباً مدنی پنصورے میں اس طرح کا وظیفہ ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن آپ پڑھ لیجئے گا کہ اگر کوئی شخص غمزدہ ہے یا اداس ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی بوجھ ہے تو اس سے چھٹکارے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. ویسے ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے, وہ اس کو اختیار کر لیجئے. باقی اب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے کہ خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا ہے کہ میں اداس ہوں تو اب حقیقت میں بھی وہ اداس ہی رہے گا یا کوئی ایسا میٹر ہے, تو یہ لازم یا ضروری نہیں ہے. تو دعا کریں, کچھ رائے خدا میں خرچ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اسلام بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ہم کچی نیند میں ہوتے ہیں, یعنی آدھا نیند میں اور آدھا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, یعنی آدھا سو رہے ہوتے ہیں اور آدھا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. تب ہمیں کچھ خیالات آتے ہیں. کیا یہ خیالات بھی خواب ہوتے ہیں اور کیا خوابوں کی طرح ان کی بھی تعبیر ہوتی ہے؟ جی ویری انٹرسٹنگ. ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ لمحے بھر کا بعض اوقات جو ہے نا وہ خواب ہوتا ہے. اچھا, خواب میں ایک بڑی حیرت کی بات ہے, اللہ پاک کی ایک قدرت ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم سوئے 1 منٹ کے لیے اور خواب دیکھا ہم نے 10 سال کا ہے, پوری زندگی کا ایک سمجھے کہ ریکیپ بعض اوقات نظر آ جاتا ہے. مختصر سے وقت کے اندر جو بڑی طویل سیر و سیاحت کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں, تو وہ گھڑی بھر کے لیے آنکھ کا لگنا اور پھر آنکھ کا کھل جانا. کچی نیند ایسی ہوتی ہے, بندہ کبھی سو رہا ہے کبھی جاگ رہا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات, یا نیند کا غلبہ ہے لیکن آپ جاگنا چاہ رہے ہیں, تو ایک ایسی کیفیت آتی ہے. تو جو لمحہ آپ کا نیند میں گزرا اور اس لمحے میں اگر کوئی چیز آئی تو وہ بھی خواب ہے اور اس کی بھی بالکل تعبیر ہوگی. اور اگر وہ خواب نہیں ہے, صرف خیال ہے, یعنی کہ جاگ رہے تھے اور خیالوں میں بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں تصور کر رہا ہوتا ہے, تو وہ البتہ خواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال سلسلے کے اندر شامل کریں گے. جنید جمشید بھائی ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ خواب کے اندر اپنے آپ کو گندے پانی کے اندر گرنا دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کسی مشکل مرحلے کا شکار ہونا یہ اس کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, اپنے ظاہری اسباب پر بھی غور کریں کہ آپ کس طرح کے معاملات کے اندر ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو, تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. ظاہری اسباب پر بھی غور کریں, انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا. اور اپنے معاملات کو اگر ہم ذرا سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں, بہت مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو پریشانی کا شکار کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ہے, اس کو جس طرح سے کرنا چاہیے ویسا نہیں کریں گے تو مطلوبہ نتائج ہمیں موصول نہیں ہوں گے. تو ان پر بھی غور کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. لیس للانسانی الا ما سعی, ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل پھر عافیت کا سامان ہوگا. ٹھیک ہے اسد بھائی, الحمدللہ آج ہم نے کئی کالز کو شامل کیا, سوشل میڈیا کے ناظرین نے جو ہمیں پیغامات دیے ان کو ہم نے شامل کیا. آخر کے اندر الحمدللہ آپ کا ایک عرصہ دراز سے آپ خوابوں کی تعبیریں بیان کر رہے ہیں. تو 2008 میں جیسے مدنی چینل آیا تب سے آپ یہ ان کو لے کر چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہوں. تو لاکھوں لوگوں کی خواب آپ نے سنے اور ان کی تعبیر آپ نے بیان کی. تو یہاں میں ایک ذاتی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دوسروں کے خواب سنے اور ان کی تعبیر بیان کی. اگر آپ اپنا خواب شیئر کریں مدنی چینل سے, کوئی بھی خواب اگر آپ کو یاد ہو اور ہو سکے تو اس کی تعبیر بھی بتائیں. سر دست کوئی خاص ایسا یاد نہیں ہے, اور چلے آپ نے سوال کیا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. پرسنلی مجھے بہت کم خواب آتے ہیں, یعنی ریئر ہوگا, بھی ہے اس چیز کے, کبھی کبھار جو ہے وہ آ جائے تو آ جائے, ورنہ نارملی جو ہے وہ اس طرح نہیں آتے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی نہیں آیا, آ جاتے. تو 2008 سے پہلے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا, لیکن جب سے مدنی مرکز کا حکم ہوا اور اس کو اسٹڈی کیا باقاعدہ طور پر, تو پھر غور کر لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اگر کوئی ایسا میٹر ہے تو اس کا جو بھی سلوشن ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے وقت عطا فرمایا, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔